کہ سب سے پہلے علم الجرح و تعدیل، جو راویوں پہ کلام کرنا ہے، ان کی دیانت پر، ان کی روایت حافظے پر، ان پہ حکم لگانے کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے جنہوں نے اس علم کے قواعد کے اصول ڈالے اور کثرت سے کلام کیا وہ ہے شعبہ بن الحجاج۔ شعبہ بن الحجاج، اس کے بعد ان کے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان، اس کے بعد ان کے دو عظیم شاگرد احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین۔ کہ میں آسمان سے زمین تک گر جاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی ایک حدیث میں تدلیس کروں، کہ میں اس پہاڑ سے نیچے دھکلا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے شیخ اور استاذ الحکم، اور وہ ہے الحکم ابن عتیبہ، کہ میں ان پر ایسی حدیث روایت کروں عن کہہ کر جو میں نے ان سے براہ راست نہیں سنی، یعنی جو میں تدلیس کروں ایسی حدیث کی جو انہوں نے میں نے براہ راست نہیں سنی۔ تو امام شعبہ کا یہ تدلیس کے متعلق ایک یہ مضبوط موقف تھا جو بڑھ کر ان کی احتیاط اور ان کی دیانت پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ تدلیس کسی حدیث میں انہوں نے نہیں کی، نہ وہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب وہ ذہن میں نہیں لاتے، مگر اگر کوئی حاکم وقت ہے اس کی سزا سے ڈر کے وہ کام نہیں کرتے، رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حاکم اس کے قوت کے ذریعے ایسے کام کو روکتا ہے جو لوگ قرآن سے نہیں رکتے۔ تو امام شعبہ بن الحجاج اتنی ان کی حرص تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت ہو، اس میں خلط ملط غلطیاں نہ ہو، جو اہل نہیں تھا اس کے پاس جا کے کہتے رک جاؤ ورنہ میں سلطان حاکم وقت تک تمہاری خبر پہنچاؤں گا تاکہ وہ تمہیں اپنے قوت سے روکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس دورہ علمیہ کی آج چوتھی مجلس ہے بعنوان تعارف محدثین، اور گزشتہ 3 مجلسوں میں ہم امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے 18 جو ان ائمت الجرح و تعدیل کا ذکر کیا اور ان کے مختلف اوصاف، ان کے علم کے متعلق، ان کے سمجھ اور فقہ کے متعلق، عقیدے کے متعلق، ان کی تقوی، پرہیزگاری وغیرہ کے متعلق، ان پر ہم نے نظر ڈالی۔ پہلے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کی سوانح پیش کی، پھر دوسرے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، پھر تیسرے امام کل سفیان بن سعید الثوری، اور آج چوتھے امام جس کو امام ابن ابی حاتم الرازی نے اس کتاب میں ذکر کیا ان کا تذکرہ ہوگا، اور وہ ہے امام شعبہ ابن الحجاج۔ شعبہ ابن الحجاج، اور ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ان کے نام، کنیت، نسب، نسبت سے آغاز کریں گے۔ آپ کی کنیت ابو بسطام ہے، ابو بسطام، اور آپ کا نام شعبہ، آپ کے والد کا نام الحجاج، شعبہ بن الحجاج ابن الورد العتکی الازدی مولاہم الواسطی ثم البصری۔ تو آپ کی نسبت قبیلے کی طرف ہے، العتکی الازدی مولاہم، مولاہم جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نسبت ولا کے اعتبار سے ہے کہ وہ حقیقی اس قبیلے سے نہیں العتکی الازدی، بلکہ یہ اس کی ان کی طرف ولا ہے۔ الواسطی ثم البصری، الواسطی ثم البصری، یعنی یہ اصل واسط شہر کے تھے۔ واسط شہر جہاں ان کی ولادت ہوئی عراق کا ایک مشہور شہر ہے، پھر آپ نے بصرہ، عراق کا جو بہت بڑا شہر اور اس وقت کے مراکز علمیہ میں سے تھا، وہاں جا کر آپ نے سکونیت اختیار کر لی اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ آپ ہے امام الحافظ امیر المؤمنین فی الحدیث، اسی القاب سے ائمہ نے ان کو ذکر کیا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ جیسا کہ ہم نے بتلایا چند ہی ائمہ ہیں محدثین جن کو یہ کہا گیا کہ مومنین کے سردار علم الحدیث میں، ان میں امام شعبہ ابن الحجاج ہے۔ ان کا اور ایک لقب یہ ہے کہ وہ ہے امام الجرح و تعدیل، جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے جنہوں نے اس علم میں کثرت سے انہوں نے کلام کیا، ضوابط، اصول اس کے بنیادی جنہوں نے قائم کیے، ان میں سے امام شعبہ ابن الحجاج ہے۔ اور امام الائمہ بالبصرہ، امام جو بصرہ کے ائمہ تھے ان کے امام، امام الائمہ
امام الائمہ، اور یہ بھی لقب ہے جو چند ہی علماء کو تاریخ میں دیا گیا، یعنی یہ ایسے امام ہیں کہ ان کے شاگرد ایک ایک شاگرد امام ہیں، امام الائمہ، اور بڑے اتباع التابعین کے ائمہ میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت واسط کے شہر، جیسا کہ فرمایا، عراق میں واسط کے شہر میں ہوئی سن 83 ہجری میں، اور پھر آپ نے بصرہ کی طرف رخ کر کے وہاں سکونیت اختیار کر لی تھی۔ امام الخطیب البغدادی فرماتے ہیں کہ شعبہ اکبر من سفیان الثوری ب10 سنین والثوری اکبر من ابن عیینہ ب10 سنین، کہ امام شعبہ امام سفیان الثوری سے 10 سال کے بڑے تھے، یعنی آپ کی ولادت امام سفیان الثوری سے 10 سال پہلے ہوئی، اور امام سفیان الثوری ابن عیینہ سے 10 سال کے بڑے تھے۔ امام سفیان الثوری کی ولادت سفیان ابن عیینہ سے 10 سال پہلے ہوئی۔ امام شعبہ کم عمری میں حدیث اور علم الحدیث کی طلب میں مشغول ہوئے، علم حدیث حاصل کرنا شروع کی، کیونکہ ان کے والد خود علماء حدیث میں سے ہے۔ ان کے والد خود الحجاج ابن الورد، یہ خود روات حدیث علماء حدیث میں سے ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس مبارک علم حدیث کی طرف توجہ دلائی۔ ان کی والدہ خود نیک صالحہ تھی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو حدیث کو سننا، اس کو حاصل کرنا، علم کے جستجو میں لگنے کے اوپر انہوں نے ترغیب دلائی۔ ان کے 2 بھائی تھے، شعبہ بن الحجاج کے 2 بھائی تھے جو محنت کرتے تھے، رزق وغیرہ طلب کرتے تھے، کماتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس طالب علم بھائی کی کفالت کی تھی کہ آپ پورا متفرغ ہو کر علم حاصل کریں، پورا متفرغ ہو کر پوری اپنی طاقت محنت کے ساتھ آپ علم کے حصول میں لگائیں، ہم آپ کی کفالت کریں گے۔ امام الخطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان لہ اخوان بشار و حماد وکان یعالجان الصرف، کہ امام شعبہ کے 2 بھائی تھے، بشار اور حماد، اور یہ دونوں سکوں کے کاروبار، جو صرف ہوتا ہے، سکوں کو دیکھنا، ان کو جاننا، اور ان میں جو صحیح ہے اور جو مزور ہے اس میں تفریق کرنا، یہ ان کا کاروبار پیشہ تھا۔ یہ اس کے ذریعے وہ رزق کماتے تھے اور امام اپنے بھائی شعبہ بن الحجاج کی کفالت کرتے تھے۔ امام شعبہ ابن الحجاج خود فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ اِلْزَمُوا السُّوقَ فَإِنَّمَا أَنَا عِيَالٌ عَلَىٰ أَخَوَيَّ، کہ اے لوگوں، طالب حدیث، طلاب حدیث، کاروبار کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، مجھ سے حجت نہیں پکڑو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بھائیوں سے نوازا ہے جنہوں نے میری کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے، یعنی مجھے 2 بھائیوں سے نوازا ہے جو محنت کرتے ہیں، انہوں نے میری کفالت کی ہے۔ تم لوگ کاروبار کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یعنی اگر کسی کو ایسی چیز میسر ہوتی کہ کوئی اس کی کوئی کفالت کرے، کوئی اس کا خرچہ علم کے حصول کے لیے تفرق، اس کو متفرق کر کے اس کا خرچہ اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بھیک نہ مانگو، بلکہ محنت کرو اور کاروبار وغیرہ کرو۔ امام شعبہ بن الحجاج فرماتے ہیں اختلفت الى عمرو بن دینار 500 مرہ وما سمعت منہ الا 100 حدیث فی کل 5 مجالس حدیثا، کہتے ہیں میں عمرو بن دینار جو مکے کے امام تھے، اپنے دور کے تابعین کے اماموں میں سے امام الحرم المکی ہیں، کہتے ہیں میں ان کے پاس 500 مرتبہ گیا۔ سوچیے آپ، یعنی علم کی جو رغبت ہے، جستجو ہے، اور جو صبر تھا علم پر ائمہ محدثین کے پاس، سلف صالحین کے پاس، کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ میں ان کے پاس گیا، اور میں نے ان سے صرف 100 حدیثیں سنی۔ اس 500 مرتبہ میں 500 مرتبہ میں 100 حدیثیں سنی، ہر 5 مجلس کو 1 حدیث وہ سناتے تھے، ہر 5 مجلسوں میں 1 حدیث سناتے تھے۔ 500 مجالس میں شرکت کر کے صرف 100 حدیثیں سنی۔ آج ہم میں سے اگر کوئی 5 منٹ بھی آ جائے، اگر عالم کوئی
علم کی بات نہ کرے جو مقصد سے ہم آئے ہیں، تو ہم متنفر ہو کر پھر کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ 500 مرتبہ گئے اور صبر کیا، 5 مجلس میں 1 حدیث سنی، اور 500 مجالس کے بعد سے 100 حدیث انہوں نے اس عظیم امام سے جمع کی۔ اس طریقے سے سلف کا علم پر صبر تھا اور جستجو اور قربانیاں تھیں۔ شعبہ بن الحجاج نے مزید فرمایا، ما سمعت من رجل عدد حدیث الا اختلفت الیہ اکثر من عدد ما سمعت منہ الحدیث، کہ میں نے کسی عالم سے جس سے میں نے حدیث روایت کی ہے، کسی سے میں نے اتنی حدیثیں نہیں سنی جتنے مرتبہ میں نے اس کے پاس سفر طے کر کے میں گیا ہوں۔ یعنی میں علماء کے پاس، جتنے بھی علماء ہیں روات حدیث ہیں، میں ان کے پاس زیادہ مرتبہ گیا ہوں اور حدیثیں ان سے کم سنی ہیں، کہ وہ بعض مجالس میں حدیثیں سناتے تھے، مگر میں جستجو کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، محنت کر کے، مشقت کے ساتھ علماء کے پاس جاتا تھا، اور ممکن ہے کہ 2، 3، 5 مجلس میں 1 حدیث ہی ان سے سنتا تھا، اس پہ وہ صبر کرتے رہے اور اس پہ قائم دائم رہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں، اکثر تو انہا اولائی ابن عوف والاسود ابن شیبان وسلیمان ابن المغیرہ ولو قدرت ان آخذ کل یوم لابن عوف بالرکاب لفعلت، کہ میں نے کثیر تعداد میں جو حدیثیں سنی وہ میرے شیخ اور استاذ ابن عوف پر، اور اسود ابن شیبان اور سلیمان ابن المغیرہ پر، اور اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں ہر دن سفر کر کے، ہر دن کشتیوں پہ سوار ہو کے سفر کر کے ابن عوف، امام ابن عوف تک پہنچتا تو بھی میں کرتا۔ یعنی یہ ان کے علم کے حرص تھی، ہر دن بھی اگر کشتی میں سوار ہو کے اس محدث عالم کے پاس جانا پڑے، اور اگر یہ ان کے بس میں ہوتا تو یہ بھی وہ کرتے۔ شعبہ فرماتے ہیں، انی لاذاکر بالحدیث یفوتنی فامرد، کہ میں مذاکرہ کے مجالس میں حاضر ہوتا تھا۔ مجالس المذاکرہ محدثین کے ایک سنت میں سے، ان کے طریقے میں سے ہے کہ وہ حدیثوں کو جب سنتے، لکھ لیتے، مجالس علماء کی جب شریک ہوتے، اس کے بعد یہ بیٹھ کر آپس میں حدیث کا مذاکرہ، مراجعہ کرتے، اس کے حفظ کو مضبوط کرتے، احادیث کو آپس میں مراجعہ کرتے۔ تو کہتے ہیں میں بعض اس مجالس میں شریک ہوتا، مذاکرہ کرتا، تو ایک حدیث سنتا، ایک حدیث جو میرے علم میں نہیں تو میں بیمار پڑ جاتا، یعنی کہ کیسی یہ حدیث مجھ سے چھوٹ گئی، کہ کیسا میں یہ حدیث حاصل کرنے سے قاصر رہا۔ یعنی ایک ایک حدیث کی وہ ان کی یہ رغبت تھی کہ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دن کا سفر کرتے، اگر حدیث چھوٹ گئی تو اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں، کنت آتی قتادہ فاسألہ عن حدیثین ثم یقول لی ازیدک فاقول لا حتی اتحفظہما واتقنہما، کہ میں اپنے عظیم امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی، وہ ان 6 ائمہ میں سے تابعین کے جن کے اطراف اسانید گھومتی ہے، کہتے ہیں میں ان کے پاس آتا تھا اور ان سے میں کہتا تھا کہ آپ مجھے صرف 2 حدیثیں سنائیں، 2 حدیثوں کی روایت کی۔ تو جب امام قتادہ 2 حدیثیں سناتے، کہتے کہ اے شعبہ، کیا میں اور مزید حدیثوں میں اضافہ کروں، مزید سناؤں؟ تو امام شعبہ کہتے تھے نہیں، حتیٰ کہ میں یہ حدیثوں کو اس طریقے سے یاد کر لو اتقان کہ اس میں زندگی بھر مرتے دم تک ایک حرف میں بھی شک نہ کروں، ایک حرف میں بھی شک نہ کہوں۔ یہ سلف صالحین کا، محدثین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ، منہج تھا کہ وہ قطرے قطرے سے لمبے عمر وقفے کے بعد انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ ہر علم کو انہوں نے مضبوطی سے چھوٹے چھوٹے قدر سے انہوں نے سیکھا۔ آج کی طرح نہیں کہ ہم ہجوم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ علم ہمیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں سارا مل جائے۔ شارٹ کورسز، کراش کورسز، اس طریقے کے اصطلاحات لوگوں نے بنایا ہے، 2 دن میں، 3 دن میں پورا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنا علم حاصل ہو سکتا ہے ہو جائے۔ جو ایسا شخص جو اس طریقے پہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ نہیں سیکھتا، اس کا کوئی علم باقی نہیں رہتا۔ سلف صالحین محدثین نے فرمایا، من رام العلم جملہ ذہب عنہ جملہ،
من رام العلم جملہ ذهب عنہ جملہ، کہ جو شخص ایک مجلس میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہی مجلس و وقت میں اس سے وہ چھین لیا جاتا ہے، چلے جاتا ہے۔ علم صبر کے ساتھ قطرے قطرہ مراجعہ مذاکرہ اس پہ دہرانا، اس کے باوجود ہی پختہ، اس کے بعد ہی پختہ ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں جو سنا، کل وہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی لمحے میں اسے بھول جائے گا۔ امام ابو داؤد الطیالسی فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث جو امام شعبہ کے بڑے تلاميذ اور شاگردوں میں سے ہے، اور ایک فائدے کی بات ہے کہ امام ابو داؤد الطیالسی وہ محدث ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ مسند کتاب تالیف فرمائی۔ مسانید کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ائمہ نے مسانید کے منہج پر سینکڑوں کتابیں تالیف فرمائی، جس میں ہر صحابی کی حدیث ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ مسند ابو بکر کے تمام حدیثیں ایک جگہ، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی رضی اللہ عنہم اجمعین و دیگر صحابہ، ان میں سینکڑوں کتابیں ہیں۔ مسند اسحاق، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلی الموصلی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سب سے پہلی کتاب امام ابو داؤد الطیالسی کی ہے، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام اپنے استاذ امام شعبہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچا، پھر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد طلبہ حدیث سے بھری ہوئی تھی، انتظار میں تھے اس عظیم امام کی آمد کا کہ ان سے بیٹھ کر حدیث سیکھیں گے، حدیث سنیں گے۔ تو جب امام شعبہ نے یہ مجمع کو دیکھا تو امام ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے سلیمان، یعنی وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے ابو داؤد الطیالسی، ان کا نام سلیمان ابن داؤد ہے، سلیمان ابن داؤد الطیالسی۔ کہتے ہیں، اے سلیمان، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے جو مجمع ہے طلبہ، ہر کوئی محدث بنے گا، ہر کوئی بڑا عالم محدث امام حافظ بنے گا؟ تو کہتے ہیں امام ابو داؤد الطیالسی، نہیں۔ تو امام شعبہ نے کہا، تم نے صحیح کہا، بلکہ 5 بھی نہیں بنیں گے، اس بڑے مجمع میں 5 بھی یہ بلند پائے کے علماء محدثین نہیں بنیں گے۔ ان میں غالب اکثریت وہ ہے جو یہ کم عمری میں وہ آتے ہیں مجالس میں، کچھ حدیثیں سنتے ہیں، لکھتے ہیں، مگر جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ چھوڑ کر دنیاوی مسائل، دنیا کی لین دین اور دیگر مسائل میں مصروف ہو جائیں گے۔ صدقتا ولا خمسہ یکتب احدهم فی صغری ثم اذا کبر ترکہ ویشتغل بالفساد قال ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسہ۔ امام ابو داؤد الطیالسی فرماتے ہیں کہ میں نے واقع دیکھا کہ جو مجلس میں مجمع تھا، جب بڑے ہوئے، امام شعبہ وفات بھی پا چکے، میں نے دیکھا کہ ان میں سے 5 بھی عالم نہیں نکلے۔ اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے کہ علم صرف مجالس میں شرکت کرنے سے یا یہاں حاضری وہاں حاضری سے نہیں ہوتا۔ علم کا ایک تلقی منہج ہے، طریقہ ہے کہ پہلا علم کو جب سنیں، اس کا مراجعہ ہو، مذاکرہ ہو، اس کو ضبط اتقان مضبوط کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو ہی علم مضبوط ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ ورنہ آدمی 20 سال بھی جلسے جلوس میں حاضری کرے، وہ کچھ نہیں سیکھے گا، اور 20 سال بعد بھی وہ یہی خود اعتراف بھی کرے گا کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، میرے پاس کوئی علم نہیں۔ کچھ معلومات اس کے پاس ہو سکتی ہے، ثقافہ، معلومات، مگر علم اس کے پاس نہیں ہوگا۔ امام شعبہ کے شیوخ کی طرف آتے ہیں۔ امام شعبہ نے بڑے عظیم تابعین کے ائمہ کو انہوں نے دیکھا، جیسا الحسن البصری اور محمد بن سیرین کیے، دیکھ کر وہ فیضیاب ہوئے، اور انہوں نے 300 سے زائد تابعین سے حدیث سنی۔ 300 سے زائد بڑے تابعین کے ائمہ سے انہوں نے حدیث اور علم الحدیث حاصل کی۔ ان کے بڑے شیوخ اور مشائخ میں سے جن پر انہوں نے روایت حدیث کی، ان میں سعید ابن ابی سعید المقبوری ہے، اور قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہے، اور عمرو ابن دینار جن کا نام گزر چکا ہے، اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب السختیانی جیسے بلند پائے کے ائمہ اور محدثین ہیں۔
اور وہ امام سفیان الثوری اور امام الاوزاعی اور امام معمر ابن راشد کے برابر ہے کثرت روایت میں، کہ انہوں نے اتنی حدیثیں جمع کی سنی کہ کثیر تعداد میں اسانید ان کے اطراف گھومتی ہیں، اور سفیان الثوری، معمر، اوزاعی بھی اسی مرتبے کے ہیں۔ امام شعبہ کی طرف دنیا بھر کے شاگردوں نے سفر کیا، الرحلہ فی طلب العلم کی، سفر کر کے آئے اور حدیثیں ان سے سنی، علم الحدیث حاصل کیا۔ بعض ان کے خود شیوخ مشائخ نے ان سے علم کی روایت کی، حدیث روایت کی، جو ان کے بلند پایہ مقام اور مرتبت کی اس میں دلیل ہے، جیسا کہ ان کے استاد اور شیخ امام ایوب السختیانی اور سعید الجریری اور منصور ابن المعتمر اور مطر الوراق، منصور ابن زادان، یہ بڑے ائمہ ہیں جو امام شعبہ کے شیوخ ہیں، جنہوں نے امام شعبہ سے حدیثیں سنی اور روایت کی۔ ان کے کثیر تعداد میں ان کے اقران، ساتھی، ہم اثر ائمہ نے بھی امام شعبہ سے حدیثیں سنی اور روایت کی، جن میں سفیان الثوری ہے اور عبداللہ بن المبارک اور ابو اسحاق الفزاری اور حماد بن زید، حماد بن سلمہ، سفیان بن عیینہ جیسے ائمہ بھی امام شعبہ سے انہوں نے حدیثیں سنی اور روایت کیا۔ باقی ان کے جو شاگردوں کا طبقہ ہے، ان میں بڑے بڑے ائمہ پہاڑ اس علم کے ہیں، جیسا یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ سلم ابن قتیبہ فرماتے ہیں اتیت سفیان الثوری فقال ما فعل استاذنا شعبہ، کہ میں امام سفیان الثوری کے پاس آیا، کل جیسا ذکر ہوا، جو امام الدنیا تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے سب سے بڑے عالم اس دور میں، اتباع التابعین کے دور میں، کوفہ کے شہر میں۔ تو جب میں آتا تو کیا فرماتے کہ ہمارے استاذ شعبہ نے کیا فرمایا، حالانکہ وہ ہم اثر ہے اور ان کی وفات صرف 1 سال کے وقفے پہ ہوئی، 1 سال کا فاصلہ ہے، مگر یہ ان کے پاس امام شعبہ کا مقام اور منزلت تھی۔ اور امام شعبہ کی ایک عظیم دلیل ان کے اعلیٰ بلند پایہ مقام کے متعلق یہ ہے کہ امام مالک جیسا شخص، جس کے بارے میں پہلے لیکچر میں ذکر ہوا کہ امام مالک شدید تھے کہ کس پہ روایت کرتے تھے، انہوں نے صرف ثقات ائمہ اعلام سے حدیثیں سنی، صرف انہی پہ روایت کیا۔ امام مالک جس شخص پہ روایت کرے اس کو ثقہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے شخصیت نے بھی امام شعبہ سے وہ حدیث نہیں سنی، انہوں نے امام شعبہ سے حدیث نہیں سن سکی، تو کسی شخص کے ذریعے وہ امام شعبہ پہ روایت کرتے ہیں، کسی اور شخص کے ذریعے وہ شعبہ پہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ امام مالک یہ کبھی نہیں کرتے الا کہ شعبہ کا یہ مقام ہے، ان کے پاس مرتبہ ہے کہ کسی غیر پر بھی وہ انہوں نے گوارا کیا روایت کریں کہ ان کی سند امام شعبہ تک پہنچے، کہ یہ امام مالک کے پاس اس عظیم امام شعبہ کا مقام اور مرتبت ان کے نزدیک تھی۔ دونوں قریب کے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی دور کے ہیں۔ امام مالک کا جیسا فرمایا 179 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام شعبہ کا جیسا آئے گا 160 ہجری میں فوت ہوئے، 160، یعنی بیچ میں صرف 19 سال وفات کے ہیں۔ تو دونوں ہم اثر یا ہم ایک ہی وقت میں ہیں، اس کے باوجود امام مالک نے ایک واسطے کے ذریعے امام شعبہ پہ روایت کی۔ یہ دلیل ہے کہ وہ کتنے حریص تھے کہ ان کی سند امام شعبہ سے ملے۔ امام شعبہ کی تعریف میں ائمہ نے جو کلمات کہیں، ان کے مقام مرتبت کا اعتراف کیا ہے، وہ بھی کثیر تعداد میں مروی ہے۔ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں شعبۃ امیر المومنین فی الحدیث، امام شعبہ مومنین کے حدیث کے میدان میں سردار ہیں۔ امام الشافعی فرماتے ہیں لولا شعبۃ لما عرف الحدیث بالعراق، اگر امام شعبہ نہیں ہوتے تو عراق کی سرزمین پہ حدیث کا علم ہی باقی نہیں رہتا، کہ وہ عراق کے ائمہ کے امام تھے، اہل الحدیث محدثین کے امام تھے، جنہوں نے اس علم کے قواعد مضبوطی سے تھامے اور اس کی بنیادیں رکھی، اس کی حفاظت کی۔ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت فرماتے ہیں کان شعبہ امۃ وحدہ فی الحدیث، کہ امام شعبہ پوری امت تھے حدیث اور علم الحدیث میں، یہ ایک شخص
پوری امت تھا اس فن میں۔ امام حماد بن زید فرماتے ہیں قال لنا ایوب السختیانی الآن یقدم علیکم رجل من اہل واسط یقال له الشعبہ هو فارس الحدیث فإذا قدم فخذوا عنہ قال حماد فلما قدم الشعبہ اخذنا عنہ، کہ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد اور امام ایوب السختیانی کے مجلس میں تھے، اور امام ایوب السختیانی امام شعبہ کے بڑے اساتذہ میں سے، ائمہ میں سے، جیسا ہم نے ذکر کیا، تو کہنے لگے اپنے شاگردوں کو کہ ابھی اس مجلس میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہے شعبہ، جس کا نام ہے شعبہ، وہ اس میدان کا ماہر ہے، حدیث اور علم الحدیث کا، اس سے حدیثیں سنو اور حدیث اور علم الحدیث حاصل کرو۔ تو امام حماد بن زید کہتے ہیں جب امام شعبہ آئے، کم عمر تھے، ہم سب ان کے اطراف ہوئے اور ہم نے ان سے حدیثیں سنی اور علم الحدیث حاصل کیا۔ حماد بن زید جب یہ حدیثیں امام شعبہ پہ روایت کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے روایت کرتے تھے، ایک شعر کہتے تھے حدثنا الدخم عن الدخامی شعبۃ الخیر ابو بسطامی، کہ ہمیں یہ حدیث کو ایک پہاڑ نے روایت کیا ہے جن کا نام ہے شعبہ ابو بسطام، یعنی ان کی کنیت ابو بسطام۔ اس طریقے سے وہ امام شعبہ پہ حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ابو زید الانصاری کہتے ہیں حل العلماء الا شعبۃ من شعبہ، کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ سارے علماء امام شعبہ کا ایک شعبہ ہے، امام شعبہ کا ایک شعبہ، یعنی شعبہ کا مطلب ایک چھوٹا سا حصہ، عربی زبان میں حصہ کہتے ہیں۔ تمام علماء اس فن میں، علم الحدیث میں، وہ امام شعبہ کے علم کے ایک حصہ ہیں۔ امام صالح ابن محمد البغدادی فرماتے ہیں اول من تکلم فی الرجال شعبہ ابن الحجاج ثم تبعہ یحییٰ ابن سعید القطان ثم تبعہ احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین، کہ سب سے پہلے علم الجرح و تعدیل، جو راویوں پہ کلام کرنا ہے، ان کی دیانت پر، ان کی روایت حافظے پر، ان پہ حکم لگانے کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے جنہوں نے اس علم کے قواعد کے اصول ڈالے اور کثرت سے کلام کیا، وہ ہے شعبہ بن الحجاج۔ اس کے بعد ان کے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان، اس کے بعد ان کے دو عظیم شاگرد احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین، کہ امام شعبہ یہ تمام سلسلے کے امام ہیں جنہوں نے تأسیسی کام کیا اس عظیم علم الجرح و تعدیل، جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے وحیین قرآن، سنت اور نصوص دلائل کی حفاظت کی۔ قیامت تک یہ محفوظ ہیں اسی علم، سند اور اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کے بدولت۔ اس کے بعد کچھ ان کی زندگی کے واقعات کی طرف آتے ہیں جس میں ہمارے لیے کچھ عبرت ہو، کچھ فوائد ہوں۔ تو ابو قطن عمر ابن الحیثم فرماتے ہیں کان شعبۃ کثیر الصلاۃ کثیر الصیام، کہ یہ ائمہ، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ یہ علم صرف علم کے لیے، کیا لوگ انہیں عالم کہیں، کثرت سے مرویات، ان کے محفوظات، اس لیے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ عمل ہی حقیقی علم کا پھل ہے، اور لازمی ہے کہ علم پر آدمی عمل کرے، ورنہ یہ سارا علم اس کے اوپر حجت ہے اور اس کو شدید نقصان، خسارہ قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا۔ ابو قطن فرماتے ہیں کہ شعبہ بن الحجاج کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے نفل نمازیں پڑھتے تھے، اور کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے۔ ابو قطان اور فرماتے ہیں ما رأیت شعبہ رکع قط الا ظننت انہ قد نسی ولا قعد بین السجدتین الا ظننت انہ قد نسی، کہ میں نے شعبہ بن الحجاج کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ جب رکوع میں جاتے اتنا لمبا رکوع کرتے کہ میں سوچتا کہ وہ بھول گئے ہیں رکوع سے اٹھنا، یعنی اتنا لمبا رکوع کرتے، اور میں نے کبھی ان کو دو سجدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے نماز میں نہیں دیکھا، الا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید وہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، یعنی اتنی لمبے
وہ سکون اطمینان کے ساتھ، وہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے۔ ابو زید الحروی فرماتے ہیں رأیت شعبہ یصلی حتی ترم قدمہ، کہ میں ایک مرتبہ امام شعبہ بن الحجاج کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ان کے قدم پھٹنے لگے، اس پہ آثار لالی وغیرہ کے میں نے ان کے قدموں پہ دیکھا۔ عبدالعزیز بن داود فرماتے ہیں کان شعبہ اذا حک جلدہ انتثر منہ التراب، کہ شعبہ بن الحجاج اگر اپنی جلد کو کھجاتے تو اس میں سے مٹی گرتی نکلتی، کہ وہ لوگ یہ لمبے اسفار طوفانوں میں ریگستانوں میں حدیث کی تلاش میں دن رات لگے رہے اور حدیثیں جمع کی، اس کی حفاظت کی، کہ ان کے جسموں میں مٹی وغیرہ یہ جم گئی تھی، اگر کھجاتے تو ان کے جسم سے مٹی نکلتی۔ ایسے قربانیاں دے کر یہ ائمہ محدثین نے سنت اور حدیث کی حفاظت کی۔ النضر ابن شمیل فرماتے ہیں ما رأیت ارحم بمسکین من شعبہ کان اذا رأى المسکین لا یزال ينظر الیہ حتی یعطى، کہ میں نے شعبہ بن الحجاج سے زیادہ کسی فقیر سے رحمت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اگر کوئی ان کی مجلس میں کوئی فقیر آتا اور اپنی حاجت طلب کرتا تو وہ اسی کی طرف دیکھتے رہتے اور کوئی حدیث نہیں سناتے جب تک کہ کوئی اس کی حاجت پوری نہیں کر دیتا، جب تک کہ کوئی حاجت اس کی پوری نہیں کر دیتا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، امام فرماتے ہیں کننا عند شعبہ نکتب ما یملی فسألہ سائل فقال شعبہ تصدقوا فلم يتصدق احد فقال تصدقوا فإن ابا اسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرہ، کہ ایک مرتبہ ہم شعبہ ابن الحجاج کے مجلس میں تھے، حدیثیں سن رہے تھے، ان سے لکھ رہے تھے، تو ایک آیا شخص جس نے اپنی حاجت کے بارے میں سوال کیا، تو امام شعبہ رک گئے اور کہنے لگے سارے مجلس سے تصدقو، اس کو اپنا جو حاجت ہے وہ پوری کرو، تو کسی نے کوئی صدقہ نہیں دیا، تو امام شعبہ نے فرمایا صدقہ دو، پھر حدیث روایت کی کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد ابو اسحاق السبیعی سے سنا، جنہوں نے ان کے استاد عبداللہ بن معقل سے سنا، جنہوں نے ان کے استاد عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اگرچہ وہ آدھے کھجور کے ذریعے ہو، آدھے کھجور کا صدقہ دے کے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ صحیحین میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کی روایت کی، اس کے باوجود بھی کسی نے صدقہ نہیں دیا، فلم يتصدق احد فقال تصدقوا فإن عمرو بن مرہ حدثني عن خیثمہ عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرہ فإن لم يجدوا فبکلمۃ طیبہ۔ تو کسی نے صدقہ نہیں دیا تو کہا صدقہ دو، اور پھر اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی جس میں الفاظ میں زیادہ ہے فائدہ، کہتے ہیں میرے استاد عمرو بن مرہ نے روایت کیا خیثمہ سے، جنہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ آدھے کھجور کے ذریعے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور بھی صدقے دینے کے لیے نہیں ہے، تو اچھے کلام، اچھے الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت موجود ہے۔ فلم يتصدق احد، اس کے باوجود کسی نے صدقہ نہیں دیا۔ فقال تصدقوا فإن محل الدب حدثني عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استتروا من النار ولو بالشق تمرة فلم يجدوا فكلمة طیبہ۔ پھر کسی نے صدقہ نہیں دیا، پھر اس حدیث کی اور ایک دوسری سند انہوں نے روایت کی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ آدھا کھجور ہو اور نہیں پاؤ تو اچھے کلام کے ذریعے یہ کام کرو۔ یہ سنن نسائی میں ہے۔ فلم يتصدق احد، پھر بھی کسی نے صدقہ نہیں دیا۔ فقال قوموا عنی فواللہ لا حدثتکم 3 اشہر
ثم دخل منزله فأخرج عجينا فأعطاه السائل فقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. تو کسی نے صدقہ نہیں دیا تو امام شعبہ نے کہا تم سب اٹھ کے چلے جاؤ، سب اٹھ کے چلے جاؤ، میں تمہیں 3 مہینے حدیث نہیں سناؤں گا، 3 مہینے تمہارا کوئی درس نہیں، کوئی حدیث نہیں سناؤں گا. پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آٹا لے کے نکلے اور جو یہ سائل تھا اس کو انہوں نے دیا اور کہا کہ یہ لے لو، یہ ہمارا پورا کھانا ہے آج کے دن کا، یہ ہمارا پورا کھانا ہے. انہوں نے اس حاجت مند کو وہ سارا دے دیا. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں شعبۃ امام المتقین، کہ امام شعبہ محدث، حافظ، امام الجرح و تعدیل، پہاڑ، امیر المومنین فی الحدیث وغیرہ ہونے کے ساتھ امام المتقین ہے. متقین جو ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان سب کے امام ہیں. اس کے بعد آتے ہیں امام شعبہ بن الحجاج کے عقیدے کی طرف اور ان کے بدعت اور اہل بدعت کے خلاف، کلا کمی کے خلاف. یہ سب ائمہ عقیدے میں سلف صالحین کے امام ہیں اور مرجع ہے، اور اسی وجہ سے ان کا کلام رجال پر ان کی جرح قبول کی جاتی ہے کہ ان میں کوئی ادنا سا سلف صالحین کے اجماعی عقیدے سے انحراف نہیں، بلکہ یہ خود اس باب میں ائمہ ہیں اور انہوں نے بلا مجاملہ اہل بدعت اور بدعات کا بیان کی، توضیح کی. تو وکیع ابن الجراح فرماتے ہیں انی لارجو ان یرفع اللہ لشعبہ درجات فی الجنہ بذبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام شعبہ کو جنت میں کئی درجات بلند کرے گا جس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دفاع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دفاع کی. اس کے بدولت اللہ تعالیٰ انہیں درجات کو بلند کرے گا جنت میں. ابو النضر کہتے ہیں کہ قال علی شعبہ لا تکتب عن محمد بن راشد فإنہ معتزلی رافضی، کہ اے ابو النضر محمد بن راشد سے کوئی حدیث نہیں سنو، کوئی حدیث نہیں لکھو، نہ روایت کرو، کیونکہ یہ شخص معتزلی رافضی ہے، معتزلہ کے فرقے میں سے ہے، رافضہ کے فرقے گمراہ فرقے میں سے ہے. اس طریقے سے وہ بلا جھجک کھل کر بدعت اور اہل بدعت کا ذکر کرتے، ان کا رد انکار کرتے، تاکہ لوگ ان کے بدعات سے باز رہیں اور ان کے جھوٹ اور احادیث وغیرہ سے وہ پرہیز کریں. اتباع کے بارے میں ان کی اتباع یعنی عقیدے کے بعد فرعی مسائل میں جو ان کا مکتب فکر تھا، منہج تھا، وہ مسلک اہل حدیث تھا، منہج اہل حدیث تھا. دلیل کی اتباع، حدیث پر عمل بلا کسی تعصب، بلا کسی تقلید کے، یہی ان کا منہج تھا. امام شعبہ بن الحجاج فرماتے ہیں کل حدیث لیس فیہ حدثنا و اخبرنا فہو خل و بقل، کہ کوئی مسئلے میں اگر حدثنا اور اخبرنا نہیں ہے، یعنی کوئی مسئلے میں دلیل بنیاد حدثنا اخبرنا حدیث نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بنیاد دلیل یہ نہیں کہ حدیث ہے سند کے ساتھ کہ فلاں راوی نے فرمایا، انہوں نے فلاں راوی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان تک اگر یہ نہیں تو اس مسئلے کی کوئی قیمت نہیں، اس مسئلے کی کوئی قیمت نہیں. فہو خل و بقل، یعنی یہ عربوں کا محاورہ ہے، جس چیز کی کوئی قیمت نہیں وہ کہتے ہیں خل و بقل، یعنی وہ جیسا سرکہ اور پھلی دانے کے برابر ہے. یعنی جس مسئلے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو اور اس کی دلیل نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، صرف دلیل ہی ہے جس کا مقام ہے، جس کی جو دین اسلام میں حجت ہے. اور یہی مسلک الحمدللہ ائمۃ الحدیث اور سارے تمام اہل حدیثوں کا ہے. کچھ ان کے اقوال کی طرف آتے ہیں جس میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں وصیتیں ہیں. امام شعبہ بن الحجاج فرماتے ہیں من طلب الحدیث افلسا، جس نے حدیث کو طلب کیا، طالب حدیث ہے، وہ طالب علم ہے، وہ فقیر ہے،
ہوا. اور یہ ایسی بات پہلے بھی گزشتہ ائمہ سے بھی ہم نے ذکر کی کہ جو علم کا راستہ ہے، طلب الحدیث کا راستہ ہے، جس میں سفریں طے کرنا پڑتا ہے، علماء کی مجالس میں شرکت کرنا پڑتا ہے، اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ شخص غالب اوقات وہ مال و غنیمت نہیں جمع کر پاتا. یہ قربانی کا راستہ ہے. قربانی کے ذریعے ائمہ نے اس علم کو حاصل کیا. پورے جو بھی ان کے پاس مال و غنیمت تھی اس علم کے حصول کے راستے میں انہوں نے صرف کر دیا، اور کچھ انہوں نے زیادہ نہ جمع کیا نہ چھوڑا. امام شعبہ ابن الحجاج فرماتے ہیں اذا كان عندي دقیق وقصب فما ابالی ما فاتنی من الدنیا. اگر میرے پاس آٹا میسر ہو جائے اور قصب یعنی جو لکڑیاں ہیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی تھی، پکایا جاتا تھا اس دور میں، اگر یہ دو چیزیں مجھے میسر ہو جائے، آٹا اور یہ لکڑیاں، تو اس کے علاوہ مجھے اور دنیا کے کسی مسئلے کی کوئی فکر نہیں. یعنی یہ میرے لیے اس دنیا میں کافی ہے، دوسری کسی چیز کا مجھے کوئی زیادہ اس دنیا کے مسائل میں فکر نہیں. قراد ابو نوح فرماتے ہیں را علی شعبہ قمیصا فقال بکم اشتریت هذا فقلت بثمانیة دراهم فقال ویحک اما تتق اللہ تلبس قمیصا بثمانیة دراهم الا اشتریت قمیصا باربعة وتصدقت باربعة كان خیرا لک. کہ ایک مرتبہ امام شعبہ میرے اوپر ایک نیا قمیص کا کپڑا دیکھے، ایک نیا قمیص کا کپڑا دیکھے تو فرمانے لگے کہ اے قراد یہ کتنے میں تم نے خریدا، یہ کتنے میں تم نے خریدا؟ تو میں نے فرمایا کہ 8 دراہم، 8 درہموں میں یہ خریدا، جو بہت بڑی رقم تھی. 8 درہموں میں نے یہ قمیص خریدی. تو کہنے لگے کہ تم کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ 8 درہم کی تم قمیص پہنتے ہو، کیوں نہیں کہ تم صرف 4 درہم کی خریدتے، 4 درہم کی خریدتے اور 4 باقی درہم کا صدقہ کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. امام سلیمان ابن حرب کہتے ہیں لو نظرت الى ثياب شعبہ لم تکن تساوی 10 دراہم وكان شیخا کثیر الصدقہ. کہ اگر تم شعبہ ابن الحجاج کے جتنے کپڑے ہیں، ثیاب ان کے جتنے کپڑے ہیں، اگر اس کی قدر کرتے تقدیر کے کتنی قیمت ہے تو شاید 10 درہم بھی نہیں بنتی، 10 درہم نہیں بنتی. اور اس لیے کہ وہ کثیر الصدقہ تھے، کثرت سے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، مال غنیمت اپنے پاس جمع کر کے وہ نہیں رکھتے تھے. اسی طریقے سے شعبہ نے فرمایا ما شیء اخوف عندی من ان یدخلنی النار من الحدیث. بڑی عجیب بات فرمائی، کہا کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی ہے، جس سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ ہے حدیث، وہ ہے حدیث. یعنی حدیث کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ڈر جس چیز کا ہے کہ وہ جہنم میں مجھے داخل کرے گی، وہ ہے حدیث. کہ میں نے حدیث سیکھی مگر اس پہ عمل نہیں کیا، عمل نہیں کریں گے تو یہ حجت آپ پر قائم ہی اور یہ حدیث آپ کو جہنم تک پہنچائے گی. امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان شعبہ یجیء الی الرجل فیقول لا تحدث والا استعدیت علیک السلطان. کہ شعبہ بن الحجاج کی سنت کی حمایت اور دفاع کا ایسا جذبہ تھا کہ اس شخص کے پاس آتے جو حدیث کا اہل نہیں، حدیثیں روایت کر رہا ہے جو اس کا اہل نہیں، اس کا حافظہ اعلیٰ درجے کا نہیں، غلطیاں کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اخطاء منسوب کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اس کے پاس آتے اور کہتے کہ حدیث نہیں روایت کرو، حدیث روایت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری خبر سلطان حاکم وقت تک پہنچاؤں گا، سلطان اور حاکم وقت تک پہنچاؤں گا. اور یہ اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین قول ہے. وہ کہتے تھے ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. ان اللہ یزع بالسلطان
ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان حاکم وقت کے ذریعے وہ چیز روکتا ہے جو قرآن سے لوگ نہیں روکتے، قرآن سے نہیں رکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن تو ہمارے بیچ ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزوں کو منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تحریمات نازل کی اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مراقبت، اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب وہ ذہن میں نہیں لاتے، مگر اگر کوئی حاکم وقت ہے اس کی سزا سے ڈر کے وہ کام نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ جو اس حاکم وقت کی قوت ہے، اس کی قوت ہے، تو اس کے ڈر سے وہ کئی سارے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ حاکم اس کے قوت کے ذریعے ایسے کام کو روکتا ہے جو لوگ قرآن سے نہیں روکتے۔ تو امام شعبہ بن الحجاج اتنی ان کی حرص تھی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت ہو، اس میں خلط ملط غلطیاں نہ ہو۔ جو اہل نہیں تھا اس کے پاس جا کے کہتے رک جاؤ ورنہ میں سلطان حاکم وقت تک تمہاری خبر پہنچاؤں گا تاکہ وہ تمہیں اپنے قوت سے روکے۔ مسئلہ ہے تدلیس کا، حدیث میں روایت میں ایک مسئلہ ہے تدلیس کا، جو منقطع احادیث میں جس کی ذکر ہوتا ہے مدلس حدیث۔ تدلیس کیا چیز ہے؟ تدلیس یہ ہے کہ کوئی راوی ایک شیخ جس سے اس نے حدیثیں سنی ہیں، یعنی اس کا کوئی استاد ہے، شیخ ہے جس کی وہ مجالس میں حاضر ہوا ہے، اس سے حدیثیں عام طور پہ سنی ہیں، مگر یہ جو حدیث وہ روایت کر رہا ہے یہ اس نے اس شیخ سے نہیں سنی براہ راست۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ اس دن سفر پہ تھا، کسی اور مجلس میں شریک ہونے، کسی اور عالم کی مجلس کے لیے وہ چلا گیا تو یہ مجلس میں حاضر نہیں ہوا جس میں یہ حدیث روایت کی گئی تھی، یا وہ تاخیر سے آیا مجلس میں اور یہ حدیث شیخ نے پہلے سنا کر فارغ ہو گئے، یا وہ مجلس میں تھا مگر اس کو نیند لگ گئی، یا وہ بیمار تھا، کوئی بھی وجہ ہو کہ یہ حدیث اس راوی نے اس شیخ سے نہیں سنی جس سے اس نے عام طور پہ حدیثیں سنی ہیں۔ تو یہ راوی کیا کرتا ہے، یہ جو مدلس راوی ہے کیا کرتا ہے، وہ اپنے کسی ساتھی کے پاس آتا ہے جو مجلس میں تھا، اس نے یہ حدیث شیخ سے سنی، تو یہ دوسرے واسطے کے ذریعے اپنے ساتھی وغیرہ سے یہ حدیث سنتا ہے، حدیث لیتا ہے اور پھر یہ واسطے کا اسقاط کر دیتا ہے، یہ واسطے کا ذکر نہیں کرتا اور اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، مگر جب شیخ سے روایت کرتا ہے یہ نہیں کہتا حدثنا، اخبرنا، سمعت، یہ وہ صیغ ہے، وہ اصطلاحات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ راوی نے براہ راست اپنے شیخ سے سنا، تو یہ صراحتاً جھوٹ ہو جائے گا اور اس سے اس راوی کی عدالت مجروح ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں کہتا، بس وہ کہتا ہے عن عنا، الاسناد المعنعن، عن، اور عن جو ہے وہ اصطلاح صیغہ ہے جو محتمل ہے، ممکن ہے اس نے براہ راست سنا اور ممکن ہے کسی واسطے کے ذریعے سنا، یعنی دونوں کا احتمال ہے، ممکن ہے براہ راست سنا، ممکن ہے واسطے کے ذریعے سنا، تو اپنے شیخ پر وہ واسطے کو ہٹا کر شیخ پہ روایت کرتا ہے عن کے ذریعے، تو یہ ہے تدلیس، اور ایسا جو شخص کرتا ہے اسے کہتے ہیں مدلس، اور جو حدیث ہے یہ اسے کہتے ہیں مدلس، جو منقطع حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ تدلیس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑے بڑے ائمہ نے بھی کیا، بڑے بڑے ائمہ، شاید کوئی نادر کوئی ہو جو تدلیس سے بچا، کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے فرمایا علماء کے پاس علو کا ایک بہت عالی مقام ہے کہ اسناد کے کم سے کم واسطے ہوں، تو کثیر تعداد میں ائمہ نے جو حدیثیں اپنے ساتھی وغیرہ سے سنی وہ اس کو اسقاط کر کے جو شیوخ جو انہوں نے ان کی حاضری ان کے پاس کی، احادیثیں دوسری سنی، وہ ان پہ روایت کی، کس اعتبار سے کہ جو ان کا یہ ساتھی تھا وہ ثقہ ہے، جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، نکال دیا، وہ ثقہ ہے، وہ اعلی درجے کا حافظہ ہے، معتمد ہے،
اپنی روایت پر، تو اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ اسناد لمبی ہو جائے گی، اور چاہتے تھے کہ اسناد جو ہے سو عالی رہے. تو تدلیس بڑے ائمہ نے کی، شاید نادری کوئی اس سے بچا، مگر امام شعبہ بن الحجاج اور بھی زیادہ ان کی دیانت اور احتیاط تھا کہ وہ تدلیس کبھی نہیں کرتے تھے، نہ پسند کرتے تھے، کسی بھی لحاظ سے تدلیس کو وہ نہیں پسند کرتے تھے، نہ کرتے تھے. کہتے تھے لَإِنْ أَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ، کہ میں آسمان سے زمین تک گر جاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی ایک حدیث میں تدلیس کروں. اسی طریقے سے وہ کیا کہتے تھے لَإِنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ قَالَ الْحَكَمُ لِشَيْءٍ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، کہ میں اس پہاڑ سے نیچے دھکلا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے شیخ اور استاذ الحکم، اور وہ ہے الحکم ابن عتیبہ، کہ میں ان پر ایسی حدیث روایت کروں عن کہہ کر جو میں نے ان سے براہ راست نہیں سنی، یعنی جو میں تدلیس کروں ایسی حدیث کی جو میں نے براہ راست نہیں سنی. تو امام شعبہ کا یہ تدلیس کے متعلق یہ مضبوط موقف تھا جو بڑھ کر ان کی احتیاط اور ان کی دیانت پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ تدلیس کسی حدیث میں انہوں نے نہیں کی، نہ وہ پسند کرتے تھے. مدلسین کے بارے میں یہ ذکر کرنا مہم ہے کہ مدلسین ایک مرتبے کے نہیں، جو مدلس راوی ہیں وہ مختلف مراتب اور درجات کے ہیں. اور ائمہ حدیث نے، امام العلائی نے اپنی کتاب جامع التحصیل، امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تعریف اہل تقدیس میں مدلسین کے 5 مراتب ذکر کیے گئے، 5 مراتب ذکر کیے ہیں. پہلا مرتبہ وہ راویوں کا جنہوں نے تدلیس نادر کیا، یعنی بس 1-2 نادر اوقات میں انہوں نے تدلیس کی، ان پہ تدلیس نادر طور پہ بہت کم طور پہ ثابت ہے. ان کی ایک مثال امام یحییٰ ابن سعید الانصاری کی ہے، یحییٰ ابن سعید الانصاری کہ وہ بہت نادر انہوں نے تدلیس کی. دوسرا جو درجہ ہے وہ ان ائمہ کی تدلیس جن کی تدلیس کو علماء نے اتصال پر محمول کیا، کہ اگرچہ ان ائمہ نے عن کہا اور تدلیس کی، پھر بھی ائمہ نے اس حدیثوں کو قبول کیا، پھر بھی ائمہ نے ان حدیثوں کو متصل کے حکم پر لے کر قبول کیا. کیوں؟ 2 وجہوں کی وجہ سے. ایک وجہ کہ ان کی تدلیس نہایت کم تھی، اور یہ امام تھے، پہاڑ تھے، جبال تھے ثقات میں، کہ انہوں نے صرف ثقہ راوی سے حدیث لیا اور اس کا پھر اسقاط کر دیا. ان میں سے ایک مثال ہے سفیان الثوری کی، سفیان الثوری. یا دوسری وجہ کہ وہ ان کے منہج سے معروف تھا کہ وہ صرف ثقات پر تدلیس کرتے تھے. پہلا کہ وہ امام تھے اور بہت کم انہوں نے تدلیس کی. دوسری کہ صرف ثقات راویوں پہ انہوں نے تدلیس کی. تو ان کی ایک مثال ہے سفیان ابن عیینہ. یہ جو 2 مرتبے ہیں، پہلا اور دوسرا، ان کی تدلیس ائمہ نے قبول کی ہے، اتصال پہ محمول کیا ہے. تو اگر ہم مثلا کسی سند میں دیکھتے ہیں سفیان الثوری یا سفیان ابن عیینہ، اور وہ کہتے ہیں عن، کسی راوی پہ وہ کہتے ہیں عن، تو اس میں ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ سند اتصال پہ محمول کی ہے. باقی جو درجات ہیں، تیسرے، چوتھے اور 5ویں، ان کے یہ روات وہ ہیں اگر وہ عن کہتے ہیں تو ائمہ یہاں رک جاتے ہیں، علماء یہاں رک جاتے ہیں اور اس حدیث کی سندوں کو جمع کرتے ہیں. اگر کسی سند میں تصریح بالسماع ملی، یعنی اس راوی نے حدثنا کہا، اخبرنا سمعتو، جو وہ اصطلاح سیکھا کہ اس نے براہ راست اس شیخ سے سنا، تو ہی یہ حدیث قبول کرتے ہیں، متصل قرار دیتے ہیں. اگر تمام اسانید میں اس حدیث کے جو جمع کی سب میں عنعنہ ہے، تو یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ضعیف کہ یہ مدلس حدیث ہے جس میں انقطاع ہے،
یہ مدلس راوی ہے جس نے عنعنہ یہاں کہا ہے، تو اس لیے یہ حدیث مدلس ہے اور منقطع ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے بر صغیر کے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے ہمارے عالم دین ہیں اور ہمارے عظیم مشائخ میں سے، ہم نے ان سے علم بھی حاصل کیا مدینے میں، وہ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ۔ بڑے اہل حدیث علماء میں سے بڑا انہوں نے اہل حدیث مسلک، منہج، مکتب فکر کام کیا، دفاع کی، نشر اشاعت کی، حدیث میں بڑا عظیم انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی، تحقیق کی، مگر اس کے باوجود کچھ مسائل میں ان کے تفردات ہیں، کچھ مسائل میں ان کے تفردات ہیں جس میں انہوں نے کچھ سابق علماء جیسے امام ابن حزم وغیرہ کی پیروی کی، جو مرجو مسائل ہے، جمہور کے خلاف ہے، محدثین جو جمہور محدثین کا منہج ہے اس کے خلاف ہیں۔ ان میں ایک تدلیس کا مسئلہ ہے، تدلیس کا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تدلیس میں ہر راوی جو مدلس ہے اس کو وہ ایک ہی مرتبے کا سمجھتے ہیں، ایک ہی مرتبے کا سمجھتے ہیں۔ تو اگر سفیان الثوری جیسا امام، سفیان ابن عیینہ جیسا امام کسی حدیث میں عن کہتا ہے تو وہ یہ حدیث کو نہیں قبول کرتے اور اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کے سند جمع کر کہیں بھی تصریح بالسماع نہیں، حدثنا اخبرنا سمعت نہیں، تو وہ یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مدلس منقطع حدیث قرار دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے کتب سنن اربعہ کی، سنن ابی داؤد، سنن جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جو عربی میں اور پھر اردو میں اور کئی زبانوں میں موجود ہے، اس میں اور علامہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے تحقیق میں فرق ملے گا۔ یہ لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں، جو عوام ہیں، جو اس مسائل سے واقف نہیں، اس علم سے ان کو وابستگی اور مہارت نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہم نے پڑھی، جب اس کی تحقیق کی تو ہم نے یہ پڑھا کہ شیخ الالبانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ضعیف کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہ اس میں سند میں سفیان الثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، اور انہوں نے تدلیس کی، تو یہ اس کی بنیاد یہ مسئلہ ہے۔ یہ جمہور محدثین کے منہج کے خلاف ہیں۔ تدلیس کے 5 مراتب ہے، علماء نے اس کا اعتماد کیا ہے، تسلیم کی ہے، اگر اس کو نہیں قبول کیا جائے تو شاید ہی کوئی حدیث بچے گی۔ بڑے بڑے ائمہ نے تدلیس کی، تدلیس سے شاید نادر کوئی بچا۔ ائمہ جبال پہاڑ جن کے اطراف اسانید گھومتی ہے، امام سفیان ابن عیینہ، سفیان الثوری جیسا ائمہ نے بھی کیا، تو کیا ہر حدیث کو ان کی ضعیف قرار دیا جائے گا جہاں پہ عنعنہ ہے؟ یہ بہت مشکل بات ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ ائمہ نے اس کی تفصیل مصطلح کی کتابوں میں، ان کتابوں میں ذکر کی ہے کہ جو 2 پہلے مرتبے کے ائمہ ہیں ان کی تدلیس کو علماء نے اتصال پہ محمول کیا ہے، قبول کیا ہے کہ ان کی تدلیس نادر تھی۔ ہزاروں کے حدیثوں میں کچھ حدیثوں میں انہوں نے تدلیس کی ہے، یا جن پہ کی ہے وہ صرف ثقات ہے، تو ان کا ذکر ہونا نہ ہونا برابر کی طرح ہے، وہ ثقات تھے تو ان کی تدلیس ائمہ نے قبول کی ہے۔ آپ کے علم کے لیے اس میں سب سے بہترین کتاب تعریف اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ہے، امام عظیم امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے اس کتاب میں 152 راویوں کو ذکر کیا جنہوں نے تدلیس کی، بڑے ائمہ جن کے اطراف اسانید گھومتی ہے، ان کو 5 مراتب میں یہ تقسیم کیا۔ پہلے مرتبہ میں انہوں نے 33 راویوں کا ذکر کیا، 33، دوسرے میں بھی 33، یہ 66 یعنی 66 جو راوی ہے ان کے حدیثوں کو جو معنعن ہے، عنعنہ کے ساتھ ائمہ نے اتصال پہ تحمیل کر کے قبول کیا ہے۔ تیسرے مرتبے تیسرا جو درجہ ہے اس میں 50 راویوں کا ذکر کیا، چوتھے میں 12 اور پانچویں میں 24 یہ کل بنتے ہیں 152 راوی۔ امام شعبہ کے اقوال کی طرف تو امام شعبہ فرماتے ہیں لو حابیت احدا حابیت ہشام ابن حسان
وَكَانَ قَرِيبُهُ، کہ اگر میں کسی کی خاطر خواہ کی پرواہ کرتا اور کسی کے ساتھ مجاملت کرتا تو ہشام ابن حسان کے ساتھ کرتا۔ ہشام ابن حسان وہ ان کے رشتہ دار تھے، اور رشتہ دار بھی کوئی دور کے نہیں بلکہ قریب رشتہ دار تھے، ان کے داماد تھے، ان کے داماد تھے۔ ہشام ابن حسان شعبہ کے داماد تھے، اس کے باوجود امام شعبہ ان پہ جرح کرتے تھے کہ ان کا حافظہ اعلیٰ درجے کا نہیں، وہ حدیثوں میں غلطیاں اخطاء کرتے تھے، یہ بیان کرتے تھے۔ وہ اپنی داماد کی بھی مجاملت یعنی سنت اور حدیث کی حفاظت میں ائمہ حدیث نے کوئی مجاملت نہیں کی، اپنے والد پہ بھی، اپنے بیٹے پہ بھی، اپنے بھائی پہ بھی اگر وہ حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کا حافظہ مضبوط اعلیٰ درجے کا نہیں، غلطیاں کرتا ہے، اخطاء کرتا ہے، تو وہ بیان کرتے تھے، کسی کی وہ مجاملت نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حفاظت کے باب میں۔ مکی ابن ابراہیم فرماتے ہیں سئل شعبہ عن ابن عون فقال سم وعسل قیل فما تقول فی ہشام ابن حسان فقال خل وزید، کہ امام شعبہ سے عبداللہ ابن عون جیسے بڑے پائے کے امام اور محدث کے بارے میں پوچھا گیا، بڑے حافظ اعلیٰ درجے کے حافظے کے مالک جن کا ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں، تو کہنے لگے سمن و عسل، یہ عربوں کا محاورہ ہے، سمن و عسل، گھی اور شہد، یعنی ان کی حدیثوں کو سنو، تھامو، یہ بڑے امام تھے، بڑے حافظے کے یہ مالک تھے، جیسا لوگ گھی اور شہد کی طلبگار ہوتے ہیں ویسے ان کی حدیث کا طلب کرو۔ پھر پوچھا گیا تو پھر آپ اپنے داماد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہشام ابن حسان کوئی مجاملت نہیں کی، رشتہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں خل و زید، جیسا کہ ابھی گزرا، کہتے ہیں یہ سرکہ اور تیل کے برابر ہے، یعنی حافظے میں ان کا وہ بلند پایا حافظہ نہیں تھا۔ حماد بن زید فرماتے ہیں جاءنی ابان ابن ابی عیاش فقال احب ان تکلم شعبہ ان یکف عنی فکلمته فکف عنہ ایاما واتانی فی اللیل فقال انه لا يحل الكف عن ابان فانه يكذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حماد بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک راوی ابان بن ابی عیاش میرے پاس آیا اور کہا امام شعبہ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، یعنی کثرت سے میری جرح وہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں بیان کر رہے ہیں کہ میں احادیث میں غلطیاں کرتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، تو مہربانی سے امام شعبہ سے آپ بات کر کے کہیں کہ یہ میرے پہ جرح چھوڑ دیں، میرا پیچھا نہ کریں۔ تو امام حماد بن زید جیسے امام نے جب شعبہ سے بات کی تو انہوں نے کچھ دن کلام سے پرہیز کیا، رک گئے، پھر فکر میں رہے، ایک آدھی رات کو حماد بن زید کے پاس آ کے کہا کہ اے حماد، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جائز ہے کہ میں ابان بن ابی عیاش کے متعلق خاموش رہوں، یہ جائز نہیں کہ میں خاموش رہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں خطا کرتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، یعنی غلطیوں کے ذریعے، غلط بیانی کا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں الفاظ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں۔ یہ ائمہ کا یعنی اس باب میں یعنی بلا جھجک ان کی خدمات ہیں کہ وہ کسی کی پرواہ، کسی کی مجاملت نہیں کرتے، اسی کے ذریعے احادیث محفوظ ہے، اسی کے ذریعے حدیث سنت ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، ایسے امانت دار ائمہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں جس سے اس محاضرے کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ عظیم امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام الجرح و تعدیل، یہ ان کی وفات بصرہ کے شہر میں 160 ہجری میں ہوئی، 163 ہجری میں، اور انہوں نے 77 ایئر کی زندگی پائی۔ امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کنت عند سفیان اذ جاءہ موت شعبہ فقال مات الحدیث، کہ میں امام سفیان الثوری کے مجلس میں موجود تھا جب ہمیں امام شعبہ کی وفات کی خبر ملی،
امام شعبہ کی وفات کی خبر ملی تو امام سفیان الثوری مجلس روک کر کہنے لگے مات الحدیث، آج حدیث کی وفات ہو گئی، یعنی علم الحدیث اس کی جس نے بنیادیں رکھی، جو محافظ تھا، دنیا میں امام تھا، اس کی آج وفات ہو گئی۔ سعد بن شعبہ امام شعبہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اوصى ابی اذا مات ان اغسل کتبہ فغسلتها، کہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میری جتنی کتابیں ہیں جس میں میں نے حدیثیں لکھی ہیں اپنے مشائخ شیوخ سے، جو انہوں نے ہزاروں کلومیٹر کے اسفار کر کے انہوں نے جمع کی تھی، کہ اسے دھو دینا، میٹ دینا، تو میں نے دھو کے میٹ دیا۔ اور یہ کثیر تعداد میں ائمہ محدثین پہ مروی ہے کہ وہ کتابیں اپنی وفات کے وقت، وفات کے بعد وصیت کے ذریعے مٹوا دیتے تھے، دھلوا دیتے تھے، دفن کروا دیتے تھے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ اتنے بلند پائے وسیع مطالعے کے امام، جب یہ انہوں نے قول کا ذکر کیا اپنی کتاب سیر النبلاء میں، اس میں تعلیق یہ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالْغَسْلِ وَبِالْحَرْقِ وَبِالدَّفْنِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ إِنسَانٍ وَاحٍ يَزِيدُ فِيهَا أَوْ يُغَيِّرُهَا، کہ یہ کثیر تعداد میں محدثین نے یہ کیا کہ اپنی جو کتابیں تھیں جن میں حدیثیں انہوں نے جمع کی تھی، اس کو دھو دیا، یا وصیت کے ذریعے دھلوا دیا، یا دفن کروا دی، یا جلا دیا، اس ڈر سے کہ یہ کتابیں جن میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہے یہ غلط آدمی کے ہاتھوں میں پڑ جائے گی، جو کمزور حافظے کا ہے، جو جھوٹ گڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں پڑ جائے گی، اور اس میں وہ اضافے، الفاظ کے اضافے کرے گا، حدیثوں کو بدلے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ ائمہ نے اس طریقے سے حدیثیں درج کی ہے، حفاظت کی، اور ان کی طرف منسوب کر کے روایت کریں گے، اور بلا جھجک قبول کریں گے کہ یہ تو شعبہ ابن الحجاج کی حدیثیں ہیں، سفیان الثوری کی حدیثیں ہیں، اس میں ادنا شک نہیں کریں گے۔ تو اس خوف کے ناطے انہوں نے اپنی کتابوں کو جلا دیا، دفن کر دیا، دھو دیا، تاکہ کوئی غلط آدمی کے ہاتھ جو اس میں تعدیل کر سکے، تبدیلی، اضافے کر سکے، اس سے محفوظ رہے، اور اس سے کوئی حدیث کا کوئی خسارہ، نقصان نہیں ہوا۔ یہاں منکرین حدیث یہ بھی ایک شبہ پھیلاتے ہیں ایسے اقوال لے کر کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث گم گئی، حدیث جل گئی، دفن ہو گئی، حدیث ہم تک نہیں پہنچی، وغیرہ وغیرہ۔ ائمہ نے پوری امانت کے ساتھ، جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے، ساری حدیثیں روایت کی، ان کے ہونہار ائمہ شاگرد موجود تھے جن کا حافظہ پہاڑ جیسا تھا، انہوں نے ایک ایک حدیث کی، ایک ایک حرف کی حفاظت کی، اور پھر اپنی شاگردوں کو سنایا۔ اس تسلسل کے ساتھ حدیثوں کی روایت جاری رہی، کوئی حدیث کہیں ایک حرف بھی اس کا نہ گما، نہ غائب ہوا، نہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اور اس پر ہی ہم اس محاضرے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم امام شعبہ کی رحمت فرمائے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، واجزاہ عنا خیر الجزا۔ اور اس پہ اختتام کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔